عاملہ تو ہونا ہی تھا، لیکن میری یہ خوش فہمی دور ہو گئی۔ کچھ عرصہ اتفاق ہوا ایجپٹ میں رہنے کا، تو ہماری عرب ٹیچرز جو ہمیں عربک گرامر پڑھاتی تھی، الحمدللہ بہت پیاری میری ٹیچر تھی، ان کو قرآن اتنا نہیں سمجھ آتا تھا جتنا مجھے آتا تھا۔ میں اس سے پہلے پڑھا رہی تھی، پڑھی ہوئی تھی، پڑھاتی تھی، تو وہ حیران ہوتی تھی، وہ عام مثال دیتی تھی گردانوں میں، کوئی لفظ بولتی تو اللہ میرے دماغ میں ڈالتا، میں کہتی ہاں قرآن میں یہ یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، تو میرا منہ دیکھتی تھی۔ تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ جب آپ عربی بولتے ہیں تو آپ کو قرآن سمجھ آتا ہے؟ یا کہتی نہیں آتا، وی نیڈ ٹو لرن دیٹ۔ تو جس طرح آپ کو مجھے قرآن سمجھنا ہے، اس طرح ان کو بھی سمجھنا ہے۔ تو قدر کا لفظ جو ہے نا، یہ قاف دال را سے ہے۔ جب اس لفظ کی ڈفرینٹ فارمز لیتے ہیں تو جیسے اب دیکھیے قدیر، قادر، مقدر، ہاں یہ سب اسے قرآن پاک میں یہ لفظ تقریباً 132 ٹائمز استعمال ہوا ہے، 121 آیتوں میں 121۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک لفظ ایک آیت میں 1 سے 2 بار بھی آیا۔ ہمارے ہاں سب سے معروف اس کی جو اپلیکیشن اردو میں ہے وہ کیا ہے؟ تقدیر۔ یہ جو تقدیر ہے نا، یہ ایک الگ موضوع ہے، آج اس پہ بات نہیں ہم کر رہے۔ اگر آپ سننا چاہیں گے تو بعد میں آپ کو لیکچر بتا سکتی ہوں جو ہم نے پہلے سے کیا ہوا ہے، کہ تقدیر بھی یہی ہوتی ہے۔ قدر یقدر، تقدیر کیا ہوتا ہے؟ اندازہ لگانا۔ آپ اندازے سے پانی ڈالتے ہیں، آپ کے چاول بالکل ٹھیک پکتے ہیں۔ اگر آپ 4 گلاس چاولوں کے اندر 10 گلاس پانی ڈال دیں تو آپ کے چاول جو ہیں وہ حلوہ بن جائیں گے۔ گویا کہ آپ نے چاولوں کی قدر نہیں پہچانی، سے مراد ہے کہ اس کا اندازہ تو نہیں آپ لگا سکے نا اس کا۔ کیا پتہ چلا اس چیز سے کہ قدر کا لفظ بہت اہم ہے۔ اور اگر جو آج میں سوچ کے آئی ہوں اگر میں آپ کو دے گئی نا، تو آج آپ اپنے مقدر سے راضی ہوں گے، تقدیر سے راضی ہوں گے۔ آج بہت سارے لوگوں کا گلہ شکوہ ہی یہ ہے کہ نہ وہ رب سے راضی ہیں، نہ رب والوں سے راضی ہیں۔ اللہ نے آپ کو مجھے اس دنیا میں بھیجا، تقدیر کے پھندے ہمارے گلوں میں ڈال دیے، ایک خاص حد تک باندھا اور ایک خاص حد تک کھلا چھوڑا۔ بس آپ دیکھیے کہ اگر ایک جانور کے گلے میں پٹا ڈال کے اس پٹے کو پکڑ کر آپ زمین سے باندھ دے تو وہ تو بیچارہ تھوڑی دیر میں مر جائے گا، گردن ہی نہیں ہلا سکتا، یا پھر اکڑ جائے گی۔ اللہ نہ کرے کبھی کسی کو گلے میں کالر لگا ہو، یا گردن کبھی وہ کڑل سا پڑ جاتا ہے، گردن میں بل پڑتا ہے نا، تو آپ دیکھیے کیسے لگتا ہے کہ گردن موڑی تو پتہ نہیں ٹوٹ ہی جائے گی۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ گلے میں تقدیر کا پٹا ڈالا، پھر اس کے ساتھ 5-6 فٹ کی رسی ڈالی اور اس رسی کو جا کر کسی کھونٹی سے باندھ دیا۔ یہ تقدیر ہے۔ کچھ آپ کی مرضی، کچھ اللہ کی مرضی۔ آپ کچھ کر سکتے ہیں، کچھ اللہ کر سکتے ہیں۔ تقدیر کا موضوع ایک اپنی جگہ بہت خوبصورت موضوع ہے، لیکن اس وقت میں آپ کو لفظ قدر کی بات کروں گی۔ ہم قدر کرتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی ہماری قدر کرتا ہے کہ نہیں؟ ہم بے قدرے ہیں، نہ قدرے ہیں، کیا ہے؟ تو ذرا سا ترتیب کے ساتھ قرآن کی آیتوں میں سے لے کر چلتے ہیں کہ انسان کو کس کی قدر کتنی کرنی چاہیے۔ چونکہ شروع میں نے آپ کے سامنے سورۃ قدر کی آیت رکھی کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں اتارا، اور اس رات میں فرشتے اترتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جس کا ذکر اگر اس سینس میں ہم کریں تو قرآن وہ چیز ہے جس کی قدر کی جائے، اور لیلۃ القدر جس رات میں یہ نازل ہوا اس رات کی قدر کرنی چاہیے۔ تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جن کو نہیں عبادت کرنی وہ لیلۃ القدر میں بھی نہیں کرتے، جن کو نہیں قیام اللیل کرنا وہ آخری 10 راتوں میں بھی عید کی تیاریوں میں بازار میں واک تو کر سکتے ہیں لیکن قیام نہیں کر سکتے۔ اور کئی ایسی راتیں ہماری زندگی کی آئیں کہ جس کی قدر اگر کرتے تو لیلۃ القدر بنتی۔ کسی نیک شخص کو کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ لیلۃ القدر کون سی ہے؟ اب آپ کے سامنے بھی بہت ساری باتیں ہوں گی، یہ وہ۔ ان کا جواب بڑا پیارا، کہنے لگے ہر وہ رات جس کی تم قدر کر لو وہ لیلۃ القدر ہے۔ ہر رات آسمان دنیا پہ اللہ تعالیٰ آتا ہے، آوازیں لگاتا ہے، حل میں مستغفر، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا؟ ہے کوئی بیمار بیماریوں سے شفا چاہے؟ ہے کوئی کسی پریشانی کا شکار؟ آگے سے جواب کیا آتا ہوگا؟ خاموشی۔ اسی وقت تو لمبی تان کے سوتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ ہر رات کی قدر کی جائے، لیکن خاص طور پہ لیلۃ القدر کی۔ اگلی بات ہے قرآن۔ اس قرآن کی قدر کیا ہے؟ میں آپ کو ایک چھوٹا سا
جب بھی کوئی آواز آئے گی نا تو میں خاموش ہوں گی، میں آپ کو وجہ بھی بتا دوں، کیونکہ وہ ریکارڈنگ میں پھر ہمارے کٹ جائیں گے وہ لفظ۔ کوئی بات نہیں، ہماری ایڈیٹنگ ٹیم کو تھوڑی سی مشکل ہوگی لیکن اٹس اوکے۔ آپ کی میں سے بچے کی یا فون کی کسی کی بھی کوئی آواز آئی تو بس اب میں خاموش ہوں تو اب سمجھ جائیے گا، اور جو گھر سے سن رہے ہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ آواز نہیں آ رہی، وہ لکھنا شروع کر دیں گے آواز نہیں آ رہی۔ میں اس وقت آپ ذکر کر لیجئے، کچھ بھی کر لیں تاکہ وہ میرے جملے نہ کٹ جائیں بعد میں، اور پھر جو بعد میں لوگ سننا سے محروم رہتے ہیں۔ تو واپس چلتے ہیں، دوبارہ ذہن بنانا پڑتا ہے، جتنی انٹرپشنز ہوں گی اتنا لمبا لیکچر ہوگا انشاءاللہ۔ اور وہ کیا ہے کہ ہمیں اس قرآن کی قدر کرنی ہے۔ آپ سوچئے یہ قرآن کیا ہے؟ 4 لفظ ہیں، 114 سورتوں کا مجموعہ ہے، یہ 6000 سے کچھ اوپر آیتیں ہیں۔ قرآن اس سے بہت بڑی چیز ہے جو ہم آپ اس کو سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں قرآن کیا ہے؟ ماہر القادری نے اس کا بڑا خوبصورت تذکرہ کیا ہے۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں اور ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، قول و قسم لینے کے لیے جب اقرار کی نوبت پڑتی ہے، اور کس بز میں میری دھوم نہیں، کس محفل میں میرا ذکر نہیں۔ یاد ہے نا؟ آج ہمارے ہاں اس قرآن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کیا ہو رہا ہے؟ نمبر 1 ثواب، حصول ثواب، دوسرا ایصال ثواب۔ چند لوگوں کو مل کر بیٹھے قرآن پڑھتے دیکھیں تو دل میں ڈر آتا ہے اللہ رحم کرے کوئی مر گیا، اب اس کا ایصال ثواب ہو رہا ہے۔ پھر تیسرا ہم نے اس کا کیا ایک استعمال کیا کہ بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، ساری محفل پوری اپنے عروج پہ، اور رخصتی کے گانوں میں اور جو بھی چیزوں میں ایک دم رکے کیا بڑا خوبصورت ریشم میں لپٹایا گوٹے کناری سے سجا ہوا ہے قرآن لائیں گے، کہیں گے بیٹی کو اس کے سائے میں رکھو۔ اب نہیں میرا خیال یہ ہوگا۔ میں بڑی دکھ کے ساتھ ایک بات کہوں، جب تک ہم شادی کی رسم و رواج میں تھوڑے سے لبرل، تھوڑے ٹھیک تھے، چلتے پھرتے دلہن گھونگھٹ میں کچھ تھی، کوئی بات نہیں، اذان سن کے یا خطبہ نکاح سن کے سر پہ ٹیشو پیپر ہی رکھ لیتے تھے نا، تب تک ہم یہ رسم کرتے تھے۔ اب نہیں کریں گے، پروٹوکول کا مسئلہ ہے۔ اب تو دلہن کا حال حلیہ دیکھ کر کوئی نہیں مان سکتا۔ اور یاد رکھیے قرآن سر پہ ہو اور قرآن کے حکم ٹوٹ رہے ہوں اور ایک ایک حکم کی نافرمانی ہو، آپ کا کویتی لا جو ہے، ان کی کوئی بک آف لا ہوگی، سر پہ رکھ لیں اور سارے رول توڑتے جائیں، جیل میں لے جائیں گے۔ لیکن عموماً ہمارے ہاں اس کتاب کی یہی قدر کی گئی۔ مجھے اس ساری قدردانی سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ کیا آتی ہے کہ کوئی توپ لے اور اس سے مچھر مارے، بڑی سی چھری جسے بکرا ذبح کیا جاتا ہے اس سے بیٹھ کر وہ فروٹ کاٹنے لگ جائے۔ ہم نے اس قرآن کی قدر نہیں کی۔ یہ قرآن تو مقدر بدلنے والی کتاب تھی۔ اگر آپ مجھ سے دنیا کے سب سے رومانٹک جملے سننا چاہیں نا تو میں اس قرآن کے لیے بولوں گی۔ اس کتاب نے آپ کو عزت دینی ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب ویضع بہ آخرین۔ بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے اس اوکے اب بیٹھے رہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت ساروں کو عزت دیتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کس کو، کیسے؟ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی روشنی میں لوگوں کے فیصلے کریں گے۔ کیسے؟ جس نے اس کتاب کو مانا، جس نے اس کو ملایا جوڑا، اللہ اس کو جوڑتے جائیں گے، اور اس کا اپوزٹ ہے وہ جس کو علامہ اقبال نے بھی کہا نا کہ وہ زمانے میں معزز تھے صاحب قرآن ہو کر، اور تم ذلیل ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جو قرآن کے ساتھ ہم کریں گے اللہ وہ ہمارے ساتھ کرے گا۔ قرآن میں آتا ہے انہوں نے کیا قرآن کو اذین، ٹکڑے ٹکڑے۔ جو قوم اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے نا، اللہ اس کو فرقوں میں بانٹ دیتا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا پس تم کتاب کے بعض حصے پر تو یقین لاتے ہو، عمل کرتے ہو، اور بعض کو چھوڑتے ہو؟ بنی اسرائیل کی ہسٹری میں اللہ نے سورہ بقرہ کی آیات میں یہ آیت ہمیں بتا دی، آیت 86 کے اراؤنڈ ہے کوئی، لیکن حقیقت تو آج ہمارے منہ پہ پڑی ہوئی ہے۔ حل جزاؤ، کیا جزا ہوگی اس قوم کی جس نے اپنی کتاب کو پک اینڈ چوز بنا لیا، اپنی مرضی کی باتیں مانی، چھوڑ دی۔ دیکھیے آپ ایک بریانی پکاتے ہیں، اگر ریسیپی فالو کر رہے ہیں، اگر ایک چھوٹا سا مسالہ نہیں ہوگا بھیجیں گے میاں کو، جائیے لے کر آئیے۔ ایک کیک بن رہا ہوتا ہے، اس میں ایسنس چھوٹا سا نہ ڈلے تو کہتے ہیں ٹیسٹ نہیں آیا۔ کچھ چیزیں ڈالنا کچھ نہ ڈالنا ٹیسٹ نہیں دیتا۔ قرآن پورے کا پورا لیں گے تو اس کی قدر ہوگی۔ پھر لوگ کہتے ہیں مزے کا ہی نہیں ہے،
آف کورس مزے کا کیسے ہوگا، آپ نے پوری ریسیپی فالو نہیں کی. جو لوگ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اس حکم پر عمل کریں گے یا کرنا چاہتے ہیں ان کو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اس کتاب کی قدر جنہوں نے کی، اللہ نے ان کو السابقون الاولون بنا دیا. سورۃ توبہ آیت نمبر 100 میں اللہ نے اس گروہ کا تذکرہ کیا، کیا سابقون الاولون، پہلوں میں سے بھی پہلے، من المہاجرین والانصار. کوئی مہاجر بن کے سابقون الاولون میں سے شامل ہوا تو کوئی انصار بنا. کچھ نے گرتوں کو تھاما اور کچھ گر رہا تھا تو وہ کھڑا ہو گیا. تو یاد رکھیے گا، یہ قرآن ہی تھا جس نے ابو بکر کو صدیق، عمر کو فاروق، اور عثمان کو ذو النورین اور حیا والا، اور علی کو حیدر قرار بنایا. یہ کتاب تو اتنی قدر والی کتاب تھی، جس شہر پہ آئی اللہ نے اس کو ام القریٰ کہا. اللہ نے اس شہر کی قسمیں کھا دیں کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. یہ قرآن برکتوں سے بھرا ہوا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. سورۃ فرقان کی پہلی آیت. بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اس کتاب کو نازل کیا فرقان بنا کر تاکہ جہان والوں کو ڈرائیں. 101 مثالیں لے لیجئے قرآن کے برکت والے ہونے کی. تو اس کتاب کی ہم مسلمانوں کو قدر کرنی تھی. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے بچے کو 3 سال 4 سال کی عمر میں یسرن قرآن، نورانی قاعدہ، یا جو آج کے دور میں بھی ہوں گے وہ پکڑائے، اور دل میں گمان کیا تھا کہ یہ قرآن اس نے پڑھنا ہے. ایک ایک کر کے اللہ اللہ کر کے 30واں پارہ ہوا اور سورۃ فاتحہ سے پھر قرآن شروع ہوا. 4-5 سال کی ماں کی بے شمار محنت اور مسجدوں کے چکر لگانے اور قرآن پڑھانے والوں کو کسی نہ کسی طرح اپروچ کرنے کے بعد، بسم اللہ کے بعد آمین کا موقع آتا ہے. خوشی خوشی سب کو دعوت میں بلاتے ہیں ہم. بچے کی رسمیں آمین ہے. کیا ہوا؟ آج قرآن پورا ہو گیا. بڑی خوشی کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. حضرت عمر نے تو سورۃ بقرہ پڑھی تھی تو اونٹ ذبح کر کے لوگوں کی دعوت کی تھی. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اس آمین کے بعد بس پھر آمین ہی ہو جاتی ہے. مولوی صاحب کو ایک لٹھے کا جوڑا، خاندان والوں کو کچھ کھانا، اور ساری فیملی سے بڑے بڑے اچھے اچھے گفٹس لے کر ہم کہتے ہیں چلو میرا مردہ بخشا گیا، اب میں سکون سے مر سکتی ہوں، میرے بچے نے قرآن پڑھا. پھر اس بچے کو کبھی کہے ماں کہتی بیٹا اٹھو قرآن پڑھو. ماما میں نے پڑھ تو لیے. جیسے ایک بچہ تھا اس کو میں نے کہا قرآن پڑھ، کہتے میں نے پڑھ لیا ہوا ہے. یعنی گویا کہ جیسے ایک کام تھا، فرض تھا، وہ کر کے ہم اپنے آپ کو فارغ کر چکے ہیں. حالانکہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے اسی کے بعد تو پھر اس کو سمجھا جاتا ہے. تو اس کا ایک سفر ہے. آپ دیکھ لیجئے قرآن کے 5 حقوق ہیں. قرآن کی قدر کرنی ہے نا تو ان حقوق پہ عمل کرنا ہے. قیامت کا دن ہوگا، یہ قرآن آئے گا، ہم کٹہرے میں کھڑے ہوں گے اور یہ ہم سے آ کر ویسے حقوق مانگے گا جیسے آج عورتیں مانگتی ہیں اور جیسے بچوں کے اور معاشرے کے مختلف لوگ ہم سے حقوق مانگ رہے ہوتے ہیں. تو اس قرآن کو، اس کی اتنی قدر تو ہم نے کرنی ہے کہ ہم اس کے وہ حقوق ادا کریں. ہم کیا کہتے ہیں قرآن کے حق کیا ہے، قدر کیا ہے؟ اس کو اتنا اونچا رکھو کہ اسٹول کے بغیر وہاں سے اٹھا بھی نہ سکو. کسی کے گھر جائیں نا، بڑے خوبصورت شوکیس میں بہت سارے کرسٹل کے خوبصورت سے ڈیکوریشن پیسز رکھے ہوتے ہیں، اور سب سے اوپر جہاں نظر بھی نہ جائے، ہاتھ بھی نہ جائے، وہاں ایک قرآن رکھ دیتے ہیں. چلو اس کی برکت سے بلائیں ٹلیں گی، چلے اس کی برکت سے جنات بھاگ جائیں گے، چور بھی آئے گا تو چلا جائے گا. اور خالی گھر لے کر اس میں سورہ بقرہ چلا دو. ہم ان دیواروں کو مسلمان کریں. پتہ نہیں یہاں تو ایسا نہیں ہوتا. ویسٹ میں عموماً جو لوگ گھر خریدتے ہیں، اگر وہاں پہلے کوئی گورا رہتا ہو نا، نان مسلم، تو وہاں جا کر قرآن چلا دیتے ہیں. ہم اس گھر کو مسلمان کریں، اچھی بات ہے، لیکن شرط ہے کہ آپ بھی ساتھ سنیں. اس کتاب کی قدر کیسے ہوگی جب ہم اس کو 5 مختلف انداز سے دیکھیں گے. ذرا سا مختصر دہرا لیتے ہیں.
پھر اپنے آپ سے پوچھیں گے کیا مجھے اس کتاب کی، اس قرآن کی قدر ہے؟ سب سے پہلا اس کا حق کیا ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ کس بات پر ایمان لانا ہے؟ نمبر 1، اس میں کوئی شک نہیں ہے، 19-20 کا فرق نہیں ہے، جمع تفریق نہیں ہے، زبر زیر کا فرق نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے۔ اگر ماضی کے لوگ اس کتاب کو پڑھ کر ترقی کر گئے تو آج بھی آپ کو مجھے اسی کتاب کو پڑھ کر عزت اور ترقی ملے گی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک بہت بڑے امام تھے اپنے وقت کے، وہ کہتے ہیں کہ جس چیز نے پچھلے دور میں لوگوں کی اصلاح کی تھی، بعد کے دور میں بھی وہی چیز اصلاح کرے گی، اور وہ اللہ کی کتاب ہے۔ سیرت تو آپ سب بہنوں نے پڑھی ہوگی ماشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں بھیجے گئے تھے، حالات کیا تھے؟ بیٹیوں کو زندہ درگور، نکاح کے نام پہ 10 قسم کا زنا تھا، شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، سود کے بغیر گزارا نہیں، اور مار کٹائی لوٹ مار اتنی کہ سال کے صرف 4 مہینے، only 4 months کام کرتے تھے، کیونکہ وہ ہر حرمت کے مہینوں میں ہی کچھ کر لیں تو کر لیں، کیونکہ اس وقت وہ ہاتھ نہیں ڈالتے تھے قافلوں پہ، باقی 8 مہینے ہڑتالیں اور ایجیٹیشنز تھی۔ یہ قرآن آیا اور لوگوں کے دل کی دنیا بدل دی گئی۔ پہلی آیت، پہلی اینٹ جو اس کتاب کی امت مسلمہ میں لگی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ سب جانتے ہیں 5 آیتیں سورۃ الق کی۔ جس قوم کی پہلی اینٹ اقرا ہو، اور اقرا کے ساتھ بسم ربی کا، یہ کیا ہے؟ ہر علم جو حاصل کریں لیکن اینڈ پہ آپ اللہ سے جڑ جائیں، یہ ہے بسم ربی کا۔ آپ کا رب آپ کے ساتھ، یعنی آپ اس کتاب سے علم کو جوڑیں۔ امت مسلمہ کی شان علم تھا۔ الراحلۃ فی طلب العلم، علم کی تلاش میں سفر کرنا۔ ہمارے اسلاف اس میں اتنے معروف تھے کہ غیر مسلم، نان مسلم، اور خاص طور پہ مستشرقین، ہسٹورینز، وہ حیران ہوتے تھے یہ کیا قوم ہے؟ کہاں سے ایک شخص نکلتا ہے مکہ سے یا مدینہ سے شام تک 1 مہینے کی مسافت طے کر کے ایک نیا اونٹ خریدا، اس کو استعمال کر کے ایک صحابی کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے آ کر، عبداللہ بن انیس، جابر کے ساتھ بھی یہ روایتیں موجود ہیں، اور دروازہ نوک نہیں کیا کہ کہیں صاحب علم جس سے علم لینے آئے وہ ڈسٹرب نہ ہو جائے، اس کو تنگ نہ کریں، سو نہ رہے ہوں، یہ نہ ہو بڑے مصروف ہوں گے، میری اس سے ڈسٹربنس نہ ہو جائے۔ اور جب وہ خود اپنے کسی کام سے باہر نکلے، ارے تم جابر کیا حال ہے، کیسے؟ عبداللہ تم اندر ہو، اندر ہو، کدھر ہو بھائی، کب سے آئے؟ یہ آیا بھائی خیریت، سب ٹھیک ہے؟ وہ مجھے پتہ چلا کہ آپ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک ایسی بات ہے جو ان کو پتہ تھی، آنے والے کو پتہ تھی، لیکن وہ اس سے سننا چاہتے تھے جس نے خود نبی سے سنی، تاکہ کل جب اس حدیث کی چین چلے تو میرا نام شروع میں آ جائے، جیسے آپ میں سے کوئی اینڈ سے اٹھ کے کہ مجھے آگے بٹھا دیں، میں قریب سے زیادہ فوکس ہو کے سنوں گی۔ یہ علم کی شان تھی۔ اور جو پھر حدیث آگے سے سنی، اس نے تو ساری تھکن ہی اتار دی سفر کی، کہ جو علم کی طلب میں نکلا، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ من سلک طریقا لیطلبہ فیہ علم، جو علم کی طلب میں راستے پہ نکلا، اللہ اس کے لیے سہل اللہ لہ طریق الجنہ۔ تو عزیز ساتھیو، اس قرآن کی قدر، اس کا حق صرف پڑھا لینا نہیں، بلکہ کیا ہے؟ اس کتاب کی قدر کیا ہے کہ اس پر ایمان لائیں۔ میں ڈرانا نہیں چاہتی آپ کو، میری پہلی ملاقات ہے آپ کے ساتھ، بہت سارے لوگوں کے ساتھ، لیکن ایک وارننگ دے سکتی ہوں۔ آپ سب جتنے بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ایون آپ کی یہ بچیاں بھی، اور وہ بچے جو اس ملک میں پل رہے ہیں کیونکہ ایک مسلم ملک ہے، ان کا یہ ایشو نہیں ہے، آپ کو میری یہ بات بالکل سمجھ نہیں آئے گی، بٹ ہم جیسے لوگ جو ویسٹ میں، ہمارے ارد گرد جتنا انٹریکشن ہے، میڈیا نے تو ساری دنیا کو برابر ہی کر دی، لیکن فرق تو ہوتا ہے، کوئی سوئمنگ پول میں ڈوبے یا کوئی دریا میں ڈوبے یا سمندر میں ڈوبے، فرق تو ہے۔ اگر آج ہمارے ملک برائی کا سوئمنگ پول ہے
تو یاد رکھیے کہ وہ جدھر چاروں طرف الحاد اور بے دینی اور بے حیائی ہے تو وہ سمندر ہے بے حیائی کے. آج وہ نسلیں جو غیر مسلم ملکوں میں پل رہی ہیں، ساری نہیں، وہ والے بچے جن کے ماں باپ شعور سے نہیں جی رہے، جن کو فکر غم نہیں، ان کو فکر ہے ڈالر کی. ماں بھی کام، باپ بھی کام، وہ بھی بزنس، یہ بھی بزنس، اور بچوں کی بیبی سٹنگ پہلے تو کرنی پڑتی تھی، اب تو گھروں میں ہاتھوں میں بیبی سٹرز ہیں آپ کے. ان کی نسلوں کا قرآن سے ایمان اٹھ رہا ہے. جی ماما، ہاؤ ڈو یو نو؟ ماما آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ مسلمانی ٹھیک ہوتے ہیں، اسلامی اچھا؟ میرا کرسچین فرینڈ، وہ مجھے کیوں نہ کرسچین کر لے، میں اس کو مسلم کیوں کروں؟ ماما شاید بائبل ٹھیک ہو، ماما شاید گیتا ٹھیک ہو. یہ ہمارے ان معصوم بچوں کے سوال جواب ہے جن کے ماں باپ نے ان کو سیٹسفیکٹری آنسر نہیں دیا. خطرے میں ایمان. بہت کچھ ہے، ابھی اس کو تو چھوڑ ہی دیجیے، آگے چلے. دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں مرتے دم تک ایمان اور اسلام کے ساتھ رکھے. اگلا حق اس قرآن کا، اس کو صحیح پڑھنا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لفظ کتاب ہے نا، اس کو کتاب نہیں کہنا. کاف اور قاف کا فرق ہے. آپ سب جانتے ہیں نا قرآن میں عربک کے الفابیٹکس جو ہے، اردو کے بھی ایون سین، سواد، سا ایک ہی ساؤنڈ لگتی ہے. بچپن میں ہم سوچتے تھے یہ کیا مصیبت ہے، ایک ہی رکھتے ہیں، بھلا تین کیوں ہیں؟ اردو میں بھی ایسے ہی ہے. بعد میں پتہ چلا نہیں، سا اور ہے ثمرات، اور سین اور ہے سفر، اور سواد کچھ اور ہے سواد. لفظ کا معنی بدلتا ہے. اس کے لیے باریکی میں جائے بغیر، یہ ہر موضوع پہ ایک ایک لیکچر بڑے بڑے موجود ہیں گھنٹوں کے حساب سے. میں صرف آج قدر پہ بات کرتے ہوئے قرآن کی قدر بات کری ہوں. میرا آج موضوع قرآن نہیں ہے، لیکن قرآن پہلی چیز ہے جس کے اللہ کے بعد اگر ہم قدر کر لیں تو ہم تو پتہ نہیں کہاں ہوتے. اب پھر میں چند خوبصورت جملے بول جاؤں گی اگر مجھے سوچنے دیں گے آپ. آج ہم مسلمان بے قدرے کیوں ہو گئے؟ آج ہم ٹیررسٹ کیوں کہلائے؟ آج ہمارے نام کے ساتھ اتنی سینکشنز کیوں ہیں؟ آج کان کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں لفظ مسلم سن کے؟ ہم نے اس قرآن کی قدر نہیں کی. اور ساتھ ہی لے لیجئے اللہ کی قدر بھی نہیں کی. اللہ کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ. دوسری چیز جس کی انسان قدر نہیں کرتا نا، وہ اللہ کی ذات ہے. کوئی بچہ ماں باپ کی قدر نہ کرے نا تو ہم کہتے ہیں کتنا بدبخت ہے، ماں باپ کی قدر نہیں کرتا. دیکھو انہوں نے پڑھایا لکھایا اور اس نے بڑھاپے میں پکڑ کے ان کو اولڈ ہوم میں ڈال دیا. کوئی شوہر اپنی بڑی نیک بیوی کی قدر نہ کرے نا، ہم کہتے ہیں کتنا ناقدرہ شوہر ہے، اتنی اچھی نیک بچی ہے اور اس کی قدر نہیں کرتا. گھر میں اچھی بیوی اور جا کر ادھر ادھر منہ مارتا ہے. کوئی بھی شخص کسی کی قدر نہ کرے تو ہمیں برا لگتا ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو یہ کہیں کتنا بدبخت ہے یہ شخص کہ وما قدر اللہ حق قدرہ. شرک دنیا میں ہے، ڈھیروں ڈھیر شرک ہے. ایک جملہ لکھ لیں، کچھ بھی نہ بولوں اور آگے تیسرے پوائنٹ پہ چلی جاؤں تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا. ان کو اندر دے دیجئے، راہیلہ سسٹر کے پاس بیٹھ جائے گا انشاءاللہ. جو بھی اندر بچوں کے ساتھ ماں ہے ان کو دے، یعنی آپ مطمئن رہیے. سوال کیا ہے؟ آپ سب توجہ پہ رہیے. شرک ہوتا ہی تب ہے جب اللہ کی قدر نہیں ہوتی. کتنے میرے اس بات سے متفق ہیں؟ مثال دے دیتی ہوں. دیکھیے بچہ ماں باپ سے مانگتا ہے، اور بچہ کو ماں باپ تو بچپن سے دیتے آئے، وہ تو ماں کے پیٹ سے لے رہا تھا. ماں کے پیٹ سے ملا، باہر آیا تو دودھ ملا، ذرا سا سمجھدار ہوا تو چاکلیٹس ملی، کھانے پینے ملے، اسکول گئے. ساری زندگی تو ماں باپ دیتے رہے نا، بچہ کو ملتا رہا. اب بچہ جوان ہو 10-12 سال کا، ابو 10 ریال دے دیں، ابو کہتے بھاگ جاؤ، نہیں دینے. اب وہ بچہ باہر جائے، سامنے کا گھر چچا کا ہے، باپ کا بھائی، نوک کرتا ٹک 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 ٹک، چچا may I have 10 ریال پلیز، مجھے 10 ریال دے دیں. کیوں بیٹا؟ وہ ابو نہیں دیتے، ابا پیسے نہیں دیتے. اور ذرا اور بھی بول دے ابا کے پاس پیسے ہیں بہت سارے. مجھے بتائیے جب باپ کو یہ پتہ چلے گا خوش ہوگا؟ چلو شکر ہے مجھ سے نہیں لے رہا، چچا سے لے رہا. اور چچا چھوڑیے، وہ تیسرا ڈور جو ہے نا وہ چچا کا نہیں ہے، باپ کے کسی شریک کا ہے.
کوئی ایسا بزنس پارٹنر جو پہلے ہی کسی کے ایپ ٹٹولنے کے لیے تیار ہو، بچہ ادھر چلا جائے، انکل انکل مجھے 10 ریال دے دیجئے. کیوں بیٹا؟ وہ ابو نہیں دیتے. انکل تو 10 نہیں دیں گے، 20 دیں گے، اور ساتھ سارے خاندان میں بتائیں گے دیکھو کتنا کنجوس ہے، بچے کو نہیں دیتا. بس اس سے ہی سمجھ آئیے باپ کو برا لگے گا کہ اس کا بچہ اس کے کسی اپنے، ہم کہتے ہیں پیاروں سے مانگو، اللہ کے پہنچے ہوئے ہیں، اللہ کے بڑے قریبی ہیں، یا اللہ کے دشمنوں سے مانگو، بات تو ایک ہی ہے. بیوی شوہر کے دوست کو فون کرتی ہے، بھائی جان ذرا 100 ریال تو بھیج دیجئے. وہ میاں گروسری کے لیے پیسے نہیں دیتے، وہ میاں بچوں کی شاپنگ کے لیے پیسے نہیں دے رہے. میں کہتی ہوں وہ اگر بڑا ہی غیرت والا شخص ہوگا نا تو کہے گا چلی جا میرے گھر سے، تو مجھے میری عزت کرتی ہے. بس اسی سے سمجھ لیں شوہر باپ برداشت نہ کرے تو اللہ برداشت کرے گا. جو دن میں 17 بار کم از کم 17 ٹائمز ہم سے ایک جملہ سننا چاہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم مدد طلب کرتے ہیں. بھی نہیں ہے. دیکھیں جملہ صرف سمجھانے کے لیے بولتی ہوں، برا جملہ. بیوی شوہر کو کہتی ہے کہ میں آپ ہی کی بیوی ہوں. ٹھیک ہے الحمدللہ، اونلی فار یو، گڈ، ماشاءاللہ. اور اگر کوئی بڑی لبرل بیوی بڑے لبرل شوہر کو کہتی ہے میں آپ کی بھی بیوی ہوں تو اس کے کان کھڑے ہوں گے اور کون ہے. شادی کی رات دلہن کہتی ہے کہ دیکھیں میاں صاحب میرا نصیب آپ کے ساتھ جڑا ہوا تھا، آپ مجھے اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں لے آئے، بڑی مہربانی. لیکن آج میں ایک راز کھول دوں، مجھے اپنا فلاں کزن بڑا پسند تھا، پر ابا جی نے ادھر شادی نہیں کی، تو ہفتے کے 7 میں سے 6 دن آپ کی بیوی، ایک دن ذرا مجھے اس سے بھی ملنے کی اجازت دیجیے. خون گرم ہو رہا ہے نا سن کے. یہ شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ زمر آیت نمبر 67 میں کیا فرماتے ہیں؟ وما قدر اللہ حق قدری، اور لوگوں نے اللہ کی وہ قدر ہی نہیں کی جو کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا. حالانکہ زمین اس زمین ساری کی ساری قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں ہوگی، اور آسمان بھی یوں لپٹے ہوں گے. یعنی مین کہ اللہ کی پاور کو یہ سمجھا ہی نہیں. تو کیا پتہ چلا؟ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنا، شرک کرنا، اللہ کے در کو چھوڑ کے بزرگوں سے مانگنا. دیکھیے گلی گلی شرک ہے. آپ کہیں گے کدھر؟ ہاں وہ ادھر بیک ہوم. سوچئے مجھے بہت سال پہلے اتفاق ہوا تھا ایسے ملک جو خود کہتے خود کو مطلب ان کو برا نہیں لگتا، ان کا مذہب ہے، وہ بتوں کو پوچھتے ہیں. گلی کونے میں رستوں میں شرک کے گڑھ. ہمیں تو بکائیاں آئیں لیکن ان کا تو مذہب ہے. لیکن ہمارے اپنے ملکوں میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اپنے ملکوں میں کتنا شرک ہے. پچھلا سال جو بھی گزرا ہے الحمدللہ 2018، اس کا کچھ حصہ مجھے جوہر آباد میں جانے کا اور رہنے کا اتفاق ہوا. پاکستان کا ایک بڑا خوبصورت سٹی ہے لیکن ارد گرد سب گاؤں ہیں. جہالت، شرک اور غربت، 3 چیزیں جوڑ لیجئے تو وہ گاؤں بنتے ہیں. بزرگوں کے نام پہ گاؤں، قبریں، عرس، میلے، ٹھیلے، بچوں کے ہاتھ میں دھاگے، عورتوں کے ہاتھوں میں دھاگے. اتنی ضرورت ہے دین کا کام کرنے کی. یہاں ان ملکوں میں تو کوئی کرنے نہیں دیتا نا. شکر کیجئے سعودی عرب میں اگر دین کا کام کرنے پہ پابندیاں ہیں، کویت میں ہیں، دبئی میں ہیں، فلاں، میں سمجھتی ہوں کہ یہ اچھی ہیں. اگر آپ پراپر چینل چاہیے تو کوئی آپ کو نہیں روکتا. ہمارے ملکوں میں پابندیاں ہٹی، 10 قسم کی مسجدیں. اور مجھے تو حیرت ہے کہ سب سے بدترین شرک وہ ہے جو مسجد سے پھیلتا ہے. مسجدوں میں نعرے لگتے ہیں شرکیہ. تو اللہ کی قدر نہ کرنے والا شرک کرے گا. چلیے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اللہ کی قدر اور کیسے کرنی ہے؟ اس کی کتاب کی قدر کر کے. پہلے کتاب کو سمجھے، پہلے پڑھا، ایمان لائے، پھر پڑھا. آج سے ایک نیت کیجیے. الحمدللہ آج 2 تاریخ ہے، شاید 2 فروری، 2 مارچ، 2 اپریل اور 2 مئی. 6 مئی کو یا 5 کو روزہ ہے. میں سب میں حساب لگا رہی ہوں اپنے دماغ میں. 2 مہینے اور کوئی 4 دن رہ گئے رمضان آنے میں. الحمدللہ بہت سارے پارے پڑھنے ہیں آپ نے بھی.
اس سے پہلے یہ جو 2 مہینے کچھ دن ہیں، آپ تو اتنے پیارے ملک میں بیٹھے ہیں، میں ادھر آؤں میں سب سے گمنام ہو جاؤں. آپ ان ملکوں میں یو اے ای میں آنے کے بعد، میں کل بھی کسی سے کہہ رہی تھی کہ 2 کام ضرور کر کے جائیے گا. اگر آپ ٹیمپریریلی آئے ہیں، ہسبینڈ کی جاب ہے، بزنس ہے، یا اتفاقاً اللہ آپ کو ادھر لے آیا ہے، ایک تو آپ اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو اسپوکن عربک پہ لے آئیے، عربی سیکھیے، عربی پڑھنا سیکھیے، کیونکہ اس کے بعد پھر آپ کے پاس ایک اتنا ختم ہونے والا سمندر ہے علم کا. آپ کہیں گے ہم نے تو ابھی اردو کی بھی نہیں کتابیں ساری پڑھی، تو بھی کیا پڑھیں، ترجمہ ہوتا ہے، عربی ہوتی ہے. اور دوسری بات، اپنے قرآن کے مخارج ٹھیک کر لیجئے، تجوید، یہ 2 کام کیجئے، بہت ساری چیزیں انشاءاللہ آسان ہو جائیں گی. تو اپنا قرآن کسی کو سنا لیجئے، یہاں کوئی عرب ٹیچر ہے اسی گھر میں اہتمام کر لیجئے، ہفتے میں 1 دن بلا کر ان کو، کیونکہ جب تک ٹیچر سامنے بیٹھ کر آپ کی عربی نہ سنے بات نہیں بنتی. چلیے واٹس ایپ پہ کر لیجئے، آج کل یہ بھی بہت سارے گروپس ہیں. یعنی مراد ہے کہ ٹیچر ہونا ضروری ہے. آپ دیکھیے کہ آپ تفسیر سن سکتے ہیں. اب میں بول رہی ہوں، میں نہ ہوتی ادھر ریکارڈنگ لگا دیں، میں چپ ہو جاؤں، آپ دیکھیے گا میرے سے بھی اچھی بات آپ سنیں گے. ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں تو سمجھنے پہ غور ہوتا ہے نا. ہم ہر بات کو سامنے بیٹھ کر تو نہیں سن رہے ہوتے. لوگ گانے سنتے ہیں تو سنگر سامنے تو نہیں بیٹھے ہوتے نا. اسی طرح لیکن جو تجوید ہے نا، جس میں آپ نے اپنے استاد کو سنانا ہے، اس میں ٹیچر کے ساتھ انٹریکشن بہت ضروری ہوتا ہے. تو یہ کام رمضان سے پہلے کیجئے. کیوں کریں گے آپ اس کو؟ کیونکہ اس کے بعد انشاءاللہ جو 1 قرآن 2 3 قرآن آپ نے پڑھنے ہیں نا اس سال، ہر سال کی طرح، تو ٹھیک پڑھے نا. اگر قرآن کے ہر لفظ پہ 10 نیکی ہیں تو صحیح پڑھنے پہ کہ غلط پہ؟ صحیح پڑھنے پہ ہے نا. تو انشاءاللہ یہ کریں گے. بعض کے بچوں کی تجوید بہت اچھی ہوگی جو اسکولوں میں جاتے ہیں، اپنے بچوں سے سیکھیے. چلیے، قرآن کی قدر کرنے کا اگلا طریقہ، اس کو سمجھیے. کوئی آیت قرآن کی آپ کے سامنے ہو اور آپ اس کو پڑھیں، سمجھ آنی چاہیے. جیسے اس وقت آپ کو میری یہ چھوٹی چھوٹی آسان سی بات سمجھ آ رہی ہے. کسی کو اردو نہ آتی ہو تو کیا وہ آپ کی طرح ادھر بیٹھ کے سن سکے گا؟ نہیں سنے گا. تو لہٰذا اس کی کوشش کیجیے. اور جب سیکھیں گے، سمجھیں گے، تو پھر اگلی چیز تو پھر قدردانی ہے، عمل. اس قرآن پہ عمل لازم ہے. اس کے بغیر ہم بچیں گے نہیں. تو قرآن پر عمل، اس کی اگلی قدردانی ہے. ہر ممکن ہم کہتے ہیں ہاں قرآن پہ عمل ہے نا، گر جائے تو اس کے وزن کا آٹا تول کے دے دو، کہیں رکھا ہو تو پیچھا نہ کرو. یہ قدر نہیں ہے. وہی بات ہے کہ توپ سے اگر مچھر مارنے ہیں تو وہ تو آپ ویسے ہی مار سکتے تھے، اتنی محنت کی کیا ضرورت تھی. 23 سال، اراؤنڈ 23 ایئرز لگے اس قرآن کو آسمان دنیا سے زمین پہ آتے ہوئے، قلب محمد پہ. اتنے پروٹوکول سے یہ کتاب آپ کے گھر، آپ کی زندگی میں آئی، اور ہم اس کو یوں گزار دیں. اس کی قدر کرنی ہے. اور پھر اس کی قدر افزائی کا سب سے خوبصورت اگلا عمل، بلغوا انی ولو آیا. اب دوسروں کو سکھائیے. اگر آج میں آپ کو 4 باتیں اس قرآن کی سکھا دوں تو میں نے سیکھی ہیں تو سکھاؤں گی نا. اور اگر میں سیکھ کے خود گھر بیٹھ گئی ہوں، آپ میں سے کوئی سسٹر ہیں جو قرآن کورسز کر چکی ہیں، پڑھ چکی ہیں، فہم اچھا ہو چکا ہے، آپ کچھ نہیں کر رہی، بچے پال رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، سکون نہیں ملے گا. سچی خوشی اور اطمینان آپ کو اس کتاب کو سمجھ کر پڑھنے، اس پہ عمل کی پوری کوشش، بھرپور کوشش، پھر اس کے بعد آگے پہنچانا ہے. تو انشاءاللہ اس کتاب کے یہ 5 حق ادا کیجئے، قیامت کے دن سرخرو ہوں گے. اس کے لیے وقت لگائیے، تھوڑی سی محنت کیجئے، کوشش کیجئے. ہمارا جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کا نام نور القرآن ہے ہی اس لیے، قرآن کا نور. Enlighten your hearts with the نور of القرآن. آج انسانیت میں جو اندھیرے ہیں اور خرابیاں ہیں، اس کی وجہ یہ کہ اس قرآن کا حق ادا نہیں ہوا. ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ ضرور آج کی اتنی سی بات سن کر قرآن کے لیے کچھ وقت نکالیں گے. وہ کیا کرنا کرانا ہے وہ بعد میں اپلیکیشنز اور عملی طریقے آپ کو بتائے جا سکتے ہیں. لیکن اللہ کی قدر کے بارے میں جو بات کی ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی قدر کیسے کریں. آپ میں سے کوئی سسٹر جاب تو نہیں کرتی نا؟ آپ کے ہسبینڈس تو کرتے ہیں نا؟ چلیے، ہسبینڈ کے باس کا فون آ جائے، کیسے سنتے ہیں؟ کال آ جاتی ہے
یعنی دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہم سے بڑا ہوتا ہے نا، ہم اس کی بات سن کر گھبرا جاتے ہیں. جی جی یس سر، اوکے، آئی ایم کمنگ، آئی ایم اویلیبل. اگر کسی کا باس اس کو بلائے، بڑا کر اور بلائے، خوشی محسوس کرتے ہیں. ویسے اس ملک میں مجھے نہیں پتا بادشاہ ہیں کہ وزیر ہیں، کیا چلتا ہے اس ملک میں؟ کنگ ہوتے ہیں، سلطان، امیر. چلے ہم سلطان کا لفظ یوز کرتے ہیں. آپ قطر میں ہیں اور آپ کے ہسبینڈ آفس سے آتے ہیں اور آپ کو ایک بڑا خوبصورت سا انویٹیشن لیٹر دکھاتے ہیں. بیگم تمہیں پتہ کیا، سلطان نے مجھے بلایا، کوئی دعوت ہے، کوئی شادی ہے، کچھ بھی ہے، میں سلطان کا مہمان بنوں گا. رش کھائے گا؟ ہم تو آج کے دور میں اس کی تصویر کھینچ کے واٹس ایپ کے سارے گروپس میں ڈال دیں، دیکھے دیکھے قطر کے سلطان نے مجھے بلایا. چلیے بالفرض آج کیا دن ہے؟ سیٹرڈے ہے. کمنگ فرائیڈے کو اس نے آپ کو بلایا. چلے وتھ فیملی آپ بھی ساتھی ہیں، تھوڑی سی تیاری کرتے ہیں سلطان کی پارٹی میں جانے کے لیے. آپ کے ہسبینڈ کہتے ہیں بیگم خوشی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے وتھ فیملی بلایا ہے. چلیے فرائیڈے، اور آپ کو پتا ہے کہ ماشاءاللہ ان لوگوں کے گیٹ ٹوگیدر سیپریٹ ہوتے ہیں، عورتیں بھی الگ، مرد. میرا سوال ہے کہ آج سے لے کر جمعے تک آپ کیا سوچیں گی؟ کیا پہنوں گی؟ پلاننگ، فیشیل کرائیں گی، اور کیا کریں گے؟ نیا عبایا خریدیں گے، اور بولیے شاباش، سچ بولے، مجھے پتا ہے آپ کیا کریں گے. کچھ تو ڈائٹنگ شروع کر دیں گے، کچھ تو پتلی ہو ہی جاؤں گی 4 دن میں 5 دن میں. اور کیا کریں گی؟ آپ کیا کریں گی؟ اور ساری فرینڈز کو فون کر کے جلائیں گے، پہلے بتائیں گے کہ ہمیں انویٹیشن اپنی فرینڈز کو دکھی کریں گے کہ دیکھو دیکھو، بس ویسے وہ تو ہمیں تو آتے ہی رہتا ہے، ہم تو جاتے ہی رہتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. جی رفت، آپ کیا کریں گی؟ نیا جوڑا، نئے زیور، نئی جوتی، نیا پرس. پھر چلیے اب آ گئی جمعرات کی رات، نیند آئے گی اس رات؟ مشکل ہے، 5 دن پہلے ہی نہیں آنی. وقت قریب ہے، تیار کہاں سے ہوں گی؟ اچھی خواب پہلے ہی آنے شروع ہو جائیں گے. جی اور اب آپ سوچیے، وقت آ گیا، جانے کا وقت قریب ہے، دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ تھک ہوگا. بچوں کو بھی دیکھ لیں، بچے صحیح طرح پریپیئر ہیں. بچوں کو نہیں ہم لے کے جائیں گے، بدتمیزی کریں گے وہاں ہماری بےعزتی ہوگی. پھر تو ہمارا درد اور سوا ہو جائے گا نا کہ اب اتنے بچوں کو بھی اتنا کچھ سکھائیں. تصور کیجئے کہ آپ کسی بہت خوبصورت گیٹ ٹوگیدر میں جا رہے ہیں. دل کی کیفیت جو ہے، خوف بھی ہوگا، شوق بھی ہوگا، محبت بھی ہوگی، پیار بھی ہوگا. اور اگر آپ جب جائیں تو دروازے پہ کنگ کھڑا آپ کا استقبال کر رہا ہوں، کیا دل کی کیفیت ہے وہ، سوچیے. اور پھر اس محفل میں ہمارا بیٹھنا، چلنا، پھرنا، کیا کچھ ہم خود اندازہ کر سکتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہمیں سلطان کی انویٹیشن کی قدر ہے. کیا اللہ بھی بلاتا ہے؟ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح. دن میں کتنی بار؟ 5 بار. اور ہر رات آسمان دنیا سے نیچے اتر کر آؤ بخشش مانگو. اللہ بھی تو ہمیں بلاتا ہے. کیا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انویٹیشن پہ اتنے بھی خوش ہوتے ہیں؟ میں نہیں کہتی اتنے بھی خوش ہوتے ہیں جتنے ایک سلطان کی انویٹیشن پہ. سلطان بھی ہم ہی جیسے، اس کو بھی تھوڑی دیر اگر دھوپ میں کھڑا ہوگا پسینہ آئے گا، وہ بھی صبح اٹھے گا اور برش نہیں کرے گا تو اس کے منہ سے اسمیل آئے گی. سارے اختیار ہونے کے باوجود بھی ہر چیز اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن اللہ کے پاس سب کچھ ہے. اللہ نے آپ کے میرے لیے یہ خوبصورت دنیا سجائی. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ
والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ، مزین کر دی، خوبصورت بنا دی اللہ نے لوگوں کے لیے محبت خواہشات کی، عورتوں میں سے، بیٹوں میں سے، خزانے، سونے چاندی کے ڈھیر، گھوڑے، جانور، کھیتیاں، ذالک متاع الحیات الدنیا، ہے یہ ساری دنیا کی کھیتی، دی اللہ نے اور ہم دینے والے کو بھول گئے۔ کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ علامہ اقبال کا ایک شکوہ اور جواب شکوہ ہے نا، تو اس میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں، اللہ مجھے دنیا میں کیوں بھیجا؟ اتنی پیاری دنیا میں اب تو مجھے بھیج کے کہتا ہے اب میں نمازیں پڑھوں، اب تیری طرف آؤں، میرے پاس وقت نہیں ہے، جب سارے کام ختم ہوں گے پھر آؤں گا، اب میرا انتظار کر۔ کیا ہر اذان اور جماعت کے بعد اللہ ہمارا انتظار نہیں کرتا ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ راتوں کو زمین آسمان دنیا پہ آ کر ہمارا انتظار نہیں کرتا ہوگا؟ جب نیکی کے موقع آتے ہیں اور ہمارا کوئی رسپانس نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ نہیں کہتا ہوگا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ؟ کیا ہو گیا جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رستوں میں نکلو تو ثاقلتم الی الارض، تمہارے قدم زمین پہ بوجھل ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اللہ کی قدر کریں گے نا تو ہم نیکی کے ہر موقع کی قدر کریں گے، نمازوں کا وقت لیٹ نہیں کریں گے، اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوششیں ہوں، اللہ کے دین کے دفاع کی کوششیں ہوں، وہ جہاد بالقلم ہو یا جہاد بالسیف ہو، ہم سب سے آگے ہوں گے۔ کیوں آگے ہوں گے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کی یہ پکار سن سکیں جو سورۃ آل عمران آیت 15 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ أَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، کیا میں تمہیں یہ دنیا کی ساری رونق میلوں سے اچھی چیزیں نہ بتاؤں؟ لیکن یہ سب کو نہیں ملنی، کن کو ملیں گی؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، وہ لوگ جو دنیا میں بچتے بچاتے جئیں گے، متقی۔ سوال پیدا ہوتا ہے متقی کون ہوتے ہیں؟ جن کی داڑھی ہوتی ہے، نقاب پہنتے ہیں؟ نہیں، متقی وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے، جس کو اپنے گناہوں کا احساس شروع ہو جاتا ہے، جس کے اندر ایک توڑ پھوڑ شروع ہوتی ہے کہ بات سچ ہے، مجھے چینج کرنا ہے اپنے آپ کو، میں بڑی بے قدری ہوں۔ اور اللہ ایسے لوگوں کو کیا دے گا؟ جنات تجری من تحتها الانہار، وہ جنات جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے، وازواج مطہرۃ، اور پاک بیویاں، جوڑے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑی چیز کیا ہے آیت میں؟ کیا ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کی رضا، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اگر آپ اور میں اللہ کی قدر کریں اور اللہ جو آپ کو مجھے بلاتے ہیں، وَاللَّهُ يَدْعُوكُمْ إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ، اللہ تمہیں دار السلام کی طرف بلاتا ہے، اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ کیا دن ہوگا کہ جب جسم سے روح نکلے گی اور بی بی آسیہ کی طرح جنت کے محل دکھیں گے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اور وہ کیا وقت ہوگا کہ جب یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کی پکار آئے گی۔ ایک ایمان والے کی روح ابھی جسم سے نکلتی نہیں ہے کہ اس کو اس کا جنت کا مقام دکھا دیا جاتا ہے، اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ تیرے لیے اللہ نے یہ تیار کیا۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاہ، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ سے ملاقات کی محبت کرتا ہے، اللہ بھی چاہتا ہے۔ آپ کو چاہ نہیں، ہمیں راہ نہیں، دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے، آپ کسی کو محبت سے بلاتے ہیں تو وہ محبت سے آتا ہے، آپ کسی کو بلائیں نا، وہ آئے کیوں؟ اس کو کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کی قدر کیا ہے؟ نمازوں کو وقت پہ، نیکی کے مواقع پہ لبیک اللہم لبیک، جان نہ نکل جائے۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ سارے ہی لے لے، ابو بکر کی طرح۔ اگر گھر کی ضرورت پڑی تو دار ارقم کی طرح حضرت صحابی تھے، حضرت ارقم، اپنا گھر ہی اللہ کے راستے کے لیے کھول دیا۔ ہم تو ساری زندگی اپنا بچا بچا کے رکھتے ہیں اور دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جو ساری زندگی یہ سوچ کر بچاتا ہے کہ مستقبل میں کام آئے گا، بڑھاپے میں کام آئے گا۔ آتا کام؟ دنیا سے جاتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ ہم اس دنیا کے پیچھے اپنا کیا کچھ قربان نہیں کرتے، اور جب جائیں گے نا تو اس گھر میں، یہ تو بہت بڑا گھر ہے، ہمیں ہمارے بیڈ روم جتنی بھی جگہ نہیں کوئی دے گا کہ بڑے پیار سے سجاتی تھی، سنوارتی تھی، چلیے ان کو ایسا کر دیں ویسا کر دیں۔ میت
ایک رات اس گھر میں کوئی نہیں رکھے گا، لوگوں کو ہم سے خوف آئے گا، کیونکہ ہم اس دنیا میں کھو کے رہ گئے، اور نتیجہ کیا نکلا کہ ہم نے اس کی قدر نہ کی۔ کرنا کیا ہے؟ اپنی زندگی کی قدر کیجیے۔ تیسری چیز جو آپ پر میں قدر کریں وہ زندگی ہے۔ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اور اس میں الحیات قبل مماتک، آخری ہے، پیچھے سے چل رہی ہوں، زندگی سے پہلے موت کی قدر کیجیے۔ یہ زندگی ضروری ہے اس بات کی کہ اس کی قدر کی جائے۔ موت کے وقت حسرت ہے، لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑی سی مہلت دے دے موت کے فرشتے۔ سورۃ منافقون کی آخری آیت ہے، جا کے دیکھیے گا۔ اے موت کے فرشتے تھوڑی دیر مہلت دے دے، کیوں؟ لَصَدَّقَ وَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، مال بڑا پڑا ہے، ذرا صدقہ تو کروں۔ اور بہت ساری ارادے تھے، نیکیوں کی تمنائیں تھیں، پر یہی سوچ رہی تھی ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، بعد میں۔ اس زندگی کی قدر کیجئے، یہ اللہ کا ایک انمول تحفہ ہے۔ سوچیے ذرا، آپ کی دوستوں، فیملی، فرینڈس میں کس کی ڈیتھ ہوئی؟ کل ہماری اپنی فیملی میں ایک بڑی کلوز سرکٹ ڈیتھ ہوئی۔ میں نے ان کو جب بھی دیکھا، باہر رہی ہوں کافی سال سے نہیں دیکھا، بٹ جب دیکھا تھا نا تو بس وہ جس کو اردو میں ایک جملہ بولتے ہیں نا کہ ہاتھ لگائے میلا ہونا، گلاب کی پتیاں، گوری چٹی ہیلدی خاتون تھی۔ کل سے میں نے پڑھا ہوا ایک فیملی گروپ میں کہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، 2 دن ہو گئے، تو میرے ذہن سے ان کی تصویر نہیں جاتی۔ میں کہتی وہ بھی گئیں، ان کو بھی قبر میں ڈال دیا۔ کیسے مٹی ڈالی ہوگی مجھے نہیں پتا، وہ دبلی تھی، پتلی تھی، موٹی تھی، لیکن مجھے اتنا پتا کہ اب وہ نہیں ہیں۔ آج آپ اور میں ہیں، کل نہیں ہوں گے۔ اس زندگی کو تحفہ سمجھیے، اس کی قدر کیجئے۔ یہ ایک بار ملی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی۔ جو دوبارہ ملے گی اس میں کام نہیں کریں گے، وہ تو انعام ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایسا شخص جو اس زندگی کی قدر نہیں کرتا، اس سے بھی کوئی زیادہ ناسمجھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے نا، آپ کو کوئی چیز ملے، ایک دفعہ لینی ہے، کتنے کیوریس ہو جائیں گے، اور وہ موقع چلا گیا تو جائیے، ختم، اب وہ چانس نہیں ہے، دوبارہ وہ موقع آئے گا نہیں۔ ہمارا ایک کوپن مس ہو جائے، ہم اس پہ پریشان ہیں۔ سیل کا سائن لگ گیا تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، سیل ختم ہو گیا، ہم اس پہ پریشان ہیں۔ اس زندگی کی قدر کیسے کریں گے؟ اس سے فائدہ اٹھا دیں گے۔ جو کر سکتے ہیں وہ کیجیے۔ اغتنم خمسا قبل خمس، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، امیری کو غربت سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، اس سے قدر جانی ہے۔ آج ہم اتنی بے تکلفی کے ساتھ جی رہے ہیں کہ واللہ ہمیں شاید ایک ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کی زیادہ قدر ہو، اس کی ویلیو زیادہ پتہ ہو، لیکن ہمیں 24 گھنٹے کی قدر نہیں ہے۔ گھنٹوں ضائع کرتے، کہتے 3 گھنٹے، صرف 3 گھنٹے، 60 کتنے منٹ ہوئے، کتنے سیکنڈ ہوئے، اور اس کے بعد جو سر میں درد لگا۔ شاپنگ بس 8 گھنٹے، بس 5 گھنٹے لگے، پاکستان جا رہی ہیں شاپنگ کرنے، سینڈوچ بھی جیب میں ڈال کے پھرتے ہیں کہ شاپنگ کرنے آئے ہیں، بیٹی کی شادی کی تیاری ہیں، لاکھوں کو آگ لگا کر آ جائیں گے۔ وقت کی قدر نہیں۔ کوئی ہمیں 100 روپے کی چیز دے دے، ہم کہتے ہیں اب اس کو بھی کچھ دینا ہے، اور کوئی 100 کیا ہزاروں سے قیمتی اپنا وقت دے دے، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ میرا لئے آج کے دور میں ہماری سب سے زیادہ جو بڑی چیز ہے جس کی نہ قدری ہو رہی ہے، وہ ہماری زندگی ہے۔ چند دن پہلے ایک شیئرنگ کی تھی، آپ سے بھی کر دیتی ہوں، میرا لئے ٹائم تو پورا ہونے ہی والا ہوگا، اور وہ کیا ہے کہ ڈائی ایمٹی، مرنے سے پہلے خالی کر دیجئے۔ کس نے سنا ہوا آپ میں سے آن لائن سے؟ ایک ٹیچر تھے، کسی بھی میٹنگ میں اپنے جو آئے ہوئے تھے بزنس مین، ان کو سب ٹیچ کر رہے تھے، تو کہنے لگے یہ بتاؤ کہ دنیا میں سب سے ریچسٹ لینڈ کون سی ہے، سب سے امیر ترین زمین دنیا کی کہاں کی ہے؟ ایک شخص نے اٹھ کر کہا کہ آپ کا UAE، عرب امارات۔ کیوں؟ تیل ہے ادھر، آئل، اور آئل کی قیمت ہے ساری دنیا میں۔ دوسرے نے کہا نو، افریقہ کی زمین بڑی قیمتی ہے، وہاں ڈائمنڈز کی کان ہے۔ تو اس استاد نے کہا کہ نہیں، دنیا کی سب سے قیمتی جگہ قبرستان ہے، جہاں ہر دن
اتنی سکلز خوبیاں لیے ہوئے لوگ قبروں میں جا رہے ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنی سکلز کا 5% بھی لوگوں کو نہیں دیا تھا. اور قبرستان میں دفن کیے ہوئے لوگوں کو اگر زندہ کر کے ان سے فائدہ لیا جائے تو اس دنیا میں سونے اور آئل سے زیادہ فائدہ ہو جائے. پیغام کیا تھا؟ مرنے سے پہلے اپنے آپ کو خالی کیجیے. آپ اور میں ایسے ہی چلے جائیں دنیا سے. ایک بہت پہلے کا ایکسپیرینس ہے جو بھولتا ہی نہیں ہے. کسی کے گھر میں فریج صاف کروائی، جو نیچے سبزیوں والا خانہ ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے کہیں کو ایک ٹماٹر چھپ گیا نظروں سے، اور ماشاءاللہ جتنی کھلے دل سے شاپنگ ہوتی ہے ہمارے گھروں میں پرواہ نہیں ہوتی. سوکھا سڑا چچڑا پچڑا سا ٹماٹر نکال کر انہوں نے کہا پھینک دے اس کو. تو میں سوچ میں پڑ گئی یہ ٹماٹر کہاں ہوگا. ایک بیج کسان نے محنت کی، پھر کومپل آئی، کتنی گرمی سردی سے بچایا، پھر یہ اگا، پھر وہاں سے ٹوٹا، کسی نے خریدا، پھر ایک منڈی میں گیا، وہاں سے دکان، پھر آپ کے اس ملک میں جہازوں میں آیا. اس کا یہ نصیب تھا کہ یہ آپ کی غفلت کا شکار ہو جائے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. بس وہ بن میں نہیں پھینکا، مجھے لگا میں نے ایک مردہ دفنایا ہے. اس دن مجھے احساس ہوا کہ ہم میں سے کتنے ہی لوگ ہیں اس طرح گلے سڑے ٹماٹروں کی طرح قبروں میں ڈال دیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگ کانوں کی طرح ہیں. مان جس کو مائنز کہتے ہیں، کوئی سونے کی کان ہے، کوئی چاندی کی کان ہے. اور آپ کو تو میں جانتی بھی نہیں، اس لیے میں آپ کی زیادہ مثال بھی نہیں دے سکتی، مجھے نام بھی نہیں آتے آپ کے. میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں کہ جس کے ارد گرد ہیرے موتیوں سے بھی قیمتی لوگ ہیں. وہ عام لوگ ہوتے ہیں، قرآن کی بارش پڑتی ہے، کندن بن جاتے ہیں. جیسے پہلے کہا نا کہ ابو بکر پہ بھی قرآن پڑھا نا تو صدیق بن گئے. اب دیکھیے ابو جہل، اس میں بڑی خوبیاں تھیں، قرآن نہیں لیا اس نے. اگر ابو جہل مسلمان ہو جاتا نا تو حضرت عمر سے زیادہ خیر آتی اس سے، لیکن قرآن نہیں پڑھا. آج بھی زمینیں بہت ساری زرخیز ہوتی ہیں، بارشیں نہیں ہوتی، فصل نہیں اگتی. تو 3 چیزوں پہ آج فوکس کریے، وقت پورا ہو گیا. قرآن کی قدر، اللہ کی قدر، اور اپنی زندگی کی قدر. کسی دنیا سے جاتے ہوئے شخص کو سوچ لیجئے کہ جس کے لیے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اب اس کے پاس صرف 3 مہینے ہیں. لوگ کہتے ہیں خائب اللہ بیچارے کے پاس 3 ماہ ہیں. تو میں کہتی ہوں بڑا خوش قسمت ہے بھائی، اس کو گارنٹی دے دی 3 ماہ کی، ہمارے پاس تو 3 گھنٹے کی گارنٹی نہیں ہے. آپ نے ایک شخص کا نام سنا ہوگا، علی شدہ، ایک ینگ بچہ تھا. گفٹ آف کینسر، یہ بچیاں دیکھ لیں گی اس کو. گفٹ آف کینسر یوٹیوب پہ لکھ کر دیکھیے. 27 سال کی عمر میں اس کو ڈائگنوز ہوا کینسر، اور وہ 32 سال کی عمر میں فوت ہوا. جب اس کا یہ شروع ہوا تھا تو میں اٹلانٹا انسٹیٹیوٹ میں تھی اس وقت. 2015 کا دورہ قرآن ہو رہا تھا، اور لاسٹ ایئر میں جوہر آباد کے دورہ قرآن کے دوران رمضان تھا، تو مجھے کسی نے بتایا کہ اب اس کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن اس کو یہ جو 4-5 سال ملے نا، اس میں اس کی دنیا بدل گئی. وہ کہتا ہے کہ کینسر میرے لیے تحفہ ہے. اس نے 60 ہزار کا ایک بریسلیٹ اپنے بازو کے لیے رکھا ہوا تھا، گوچی شوچی پتہ نہیں، $700 کی چپلی، رف جوتی، گاڑیاں، فراری شراری جو مرضی کہہ لیجئے. لیکن اس کو پتہ چل گیا نا، تو ہمیں نہیں پتہ ہم جانے والے ہیں، کچھ کر کے جانا ہے. تو لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی قدر کریں. اور ایک آخری بات جو میں نے چھیڑا نہیں، موضوع چھیڑتی تو پھر آدھا گھنٹہ لگ جانا تھا، اور وہ ہے اپنے انسانوں کی قدر کریں. اپنے ارد گرد رہنے والوں کی قدر کیجیے، اپنے گھر والوں کی، رشتہ داروں کی. اگر آپ دین کا کام کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ ہی ان کی قدر کیجیے. جو قدر نہیں کرتا نا وہ کسی کی بھی نہیں کرتا. لخ لوٹ کا لفظ سنا؟ میری نظر میں بے قدرہ لفظ لخ لوٹ ہے. نہ اپنی چیزوں کی قدر کرتا ہے. پہننا اچھا نیا جوڑا جا کر سو گئے، کل اگلے دن دھو لیا، کچومر نکل گیا، پتہ چلا دھونا نہیں تھا. کپڑا استعمال کرتے ہیں، پھاڑ کے اتارتے ہیں، بے قدرہ بن ہے. فیملی کی قدر نہیں کرتے، ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، اولاد کی نہیں کرتے، پیسے کی نہیں، گھر کی نہیں کرتے. ایک شخص ہے، میں جیسے ان کا پروناؤنسیشن نہیں آتا، شاید رحیلہ کو بتاؤ، یو کے سے ہیں، وہ زی کے ساتھ ہے، جو آئرہ والوں کے ساتھ بھی اسپیک کرتے ہیں. زیورخ کچھ اس طرح کا نام ہے، ری ورڈ ہے. ایک میں نے ان کا کلپ دیکھا، انہوں نے کہا مسلمز
ڈو یو نو، او مسلمانوں، تمہیں ایک چیز جس کی کبھی قدر ہی نہیں آئی ہوگی، اور وہ کیا کہ یور پیرنٹس آر مسلم، یو کین پرے فار دیم. پھر وہ مائک پہ رویا اور اس نے بتایا کہ میرے پیرنٹس مسلم نہیں تھے اور مجھے ان سے اتنا پیار تھا. ینگ لڑکا ہے، اور ناؤ دیٹ ہی اور یش دونوں میں سے وہ ڈائے، اور ایون آئی کینٹ پرے فار دیم. اس نے بتایا کہ تم مسلمان ہو، تمہیں اس کا احساس ہی نہیں کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے کہ ماں باپ بھی مسلمان ہو. اور آج ہم لوگوں کی قدر واقعی نہیں کرتے. ہر چیز کی، پیسے کو بھی سوچ کے کرے. آج جس طریقے سے پیسہ ضائع ہوتا، کل ایک جگہ سے گزرتے ہوئے میں نے دیکھا اتنا سا چکھا ہوا، باقی سارا ٹریش میں، اور 20 25 30 50 ریال کی ایک ڈش. سب کو پتہ ہے ایک وقت کے کھانے پہ 500 600 ریال لگا لے، یہ تو نا قدری کی بات ہے. کھا لیے چلیے، اللہ برکت دے دے، آپ کو بڑی اچھی بات ہے. اگر بن میں گیا تو بے قدری ہے. آپ کھانا بناتے ہیں، سبزی پکاتے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ آپ کو مجھے دیکھنا ہے. تو رشتوں کی قدر کیجئے، انسانوں کی قدر کیجئے. اور ایک چھوٹی سی بات کہ آج اگر کسی سسٹر نے آپ کو ادھر بلایا، مجھے بالکل نہیں پتا کہ آپ سسٹر عفت کی دوستیں ہیں، کیسے یہاں پہنچے ہیں، آج کے اس موقع کی آپ نے قدر کی، آپ آگے. ہو سکتا ہے آپ سے بھی زیادہ سسٹرز کو یہ میسج پہنچا ہو، کچھ تو آنا چاہے اور نہ آ سکے ہوں گے، لیکن کئی ایسے بھی ہوتے کہتے چھوڑو، درس تو بہت ہوتے اور کتنے سنے. کوئی سوال پوچھ لیجئے، کوئی بات، کوئی شیئرنگ. اس وقت کیا سوچ رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں سے اٹھنے کے بعد میرے سے بولا نہیں جاتا، تو اس وقت کوئی سوال ہوگا تو دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا. کوئی پرسنل سوال ہے تو اس کو سپوسٹ کر کے پوچھ لیجئے، میں جواب دینے کو تیار ہوں. جی ذہین، آپ ادھر آئیے. جی جزاک اللہ خیر. بہت اچھا سوال ہے کہ قرآن کے 5 حقوق. پہلا ہے اس پر ایمان لانا، پھر اس کو صحیح پڑھنا، پھر تیسرا اس کو سمجھنا، پھر اگلا جو سمجھا ہے اس پہ عمل کرنا، اور 5واں جس پہ اب عمل ہے اللہ کے حکم سے اس کا دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا. ٹھیک ہے؟ اچھا جی، میں پھر بول دیتی ہوں: ایمان لانا، پڑھنا، سمجھنا، عمل اور ابلاغ. آپ شیئر کیجیے، اس طرف آ جائیے. اور وہ 5 والے وہ بھی کر لیجئے کہ کن 5 چیزوں کو غنیمت جانو. اغتنم خمسا قبل خمس، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، اور بولتے جائیں، میں تو دہرائی کرا رہی ہوں، زندگی کو موت سے پہلے، اور فرصت کو مصروفیت سے پہلے. جی آپ اپنی فیلنگز بتائیں کہ آپ قرآن سے جڑ کے یا نہ جڑ کر کیا فیل کرتے ہیں. تھوڑا سا اونچی بولیں، اونچی بولیے، اونچی، اس کو قریب کریں اور اونچی بولیں. جی الحمدللہ، اللہ نے ہمیں قرآن سے جوڑا. ایکچولی آج سے کچھ 6 سال پہلے تک مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، صرف یہ پتا تھا کہ ترجمہ ہے. اور جب بھی قرآن کھولو ترجمہ دیکھ کے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا تھا، کیونکہ ہر آیت کے الگ الگ موقع پر نازل ہوئی ہے. وہ سمجھ نہیں آنے کی وجہ سے ہم صرف تلاوت کر کے ہی رہ جاتے تھے. لیکن الحمدللہ میرے پڑوسیوں سے پتہ چلا کہ قرآن نور القرآن ہے، وہاں تفسیر کا کورس ہوتا ہے. میں نے جوائن بھی کر لیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ جوائن کرنے کے بعد جو چیزیں پتہ چلی، قرآن کی ایک ایک آیتوں کی تفسیر وغیرہ، اس نے پوری زندگی بدل دی. روٹین آ گئی. اور جو کلاس کا 2-2.5 سال تھا وہ ماشاءاللہ ایسا سنہرا تھا جس میں گھر، بچے، ہر چیز اپنے شیڈول پہ تھی، اور قرآن کے لیے بھی کافی وقت ملتا تھا. اس لیے میں تو یہی سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اپنے آپ کو قرآن سے جوڑے رکھیے، اور لوگوں کو بھی دعوت دیجیے کہ وہ بھی قرآن سے جڑے.
اور ہم تفسیر سکھائیں اور اپنے بچوں پہلے اپنے گھر سے شروعات کریں تاکہ ہم اپنے بچوں کو نیک راہ پر لے کر آئیں، اپنی بہنوں کو، اپنے پڑوسیوں کو. اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے بھی بڑھیں. اور قرآن سے ہمیشہ رابطہ رکھیے. اگر کلاس نہیں بھی لیتے ہیں تو کم سے کم ہم خود ہی قرآن تفسیر سیکھنے کے بعد خود ہی تفسیر کھول کر پڑھ سکتے ہیں، دوستوں کو سکھا سکتے ہیں. جی میں دیکھوں گی ماشاء اللہ. سسٹر راحلہ آ گئی تب سے تو یہاں بہت زیادہ ہی ہو گیا ہے. منصور جزاک اللہ خیر. آپ دیکھیے کہ ایک موقع ہی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ایک وقت کی بات ہوتی ہے. اتنے لوگوں کی ہمارے پاس ماشاءاللہ اچھی اچھی ریکویسٹ آتی ہیں، اور کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کو کہ ہو جاتا ہے اور انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں خیر ڈال دیتا ہے. تو آپ یہ سوچئے کہ آج کا یہ دن ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہو. بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں کہ جو کسی ایک موقع پہ اتفاقاً ایسا ہوا ان سے اللہ نے کچھ کام لیا. آئیے ذرا آگے بسم اللہ کیجئے سائمہ. کل یہ میرے ساتھ بڑی اچھی اچھی شیئرنگز کر رہی تھیں. میں ان کو بالکل نہیں جانتی تھی سوائے اس کے کہ یہ مجھے ایک دفعہ پاکستان میں ملی تھی، بہت ڈیٹیلز نہیں جانتی تھی. لیکن کل تھوڑا سا وقت گزرا تو انہوں نے کچھ شیئر کیا. تو آپ اس نیت سے کہ شاید آپ کی یہ باتیں کسی کے دل میں آ جائیں، ادھر آ جائیے گا. یہ اس کو اس کو لے ادھر کر دیں. جی آپ شروع کریے. بیٹھ جائیے قریب. میرا نام سائمہ شہزادی ہے پورا، اور نور القرآن سے میرا تعارف ہوا میرے حج کے بعد. وہاں پہ میری سسٹر بنی جنہوں نے میری تڑپ کو دیکھتے ہوئے، اور میں اسی چیز میں پھر رہی تھی کہ آئی couldn't find my way to the real aim of my life. انہوں نے مجھے میرے سے بنا پوچھے ہی نور القرآن میں واٹس شروع ہو رہا تھا گروپ، تو انہوں نے مجھے وہاں پہ ایڈ کرا کے مجھے فون کیا کہ تم جو چاہتی تھی میرا خیال ہے دس از واٹ دس از. سو واٹس ایپ گروپ کے تھرو شروع ہوا. اور اس سے پہلے میرا بھی یہی خیال تھا کہ قرآن کو کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں ہم اپنی لائف کے ساتھ. یہ تو 1400 سال پہلے اترا تھا، یہ باتیں آج نہیں چلتی. ڈفرینٹ ایرا، ڈفرینٹ لائف، جنریشن گیپس، بلا بلا بلا، سارا کچھ تھا. جب قرآن پڑھنا شروع کیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بڑی برکت ہے. اور میں نے نتیجہ آج تک یہ نکالا ہے کہ قرآن کو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم خود ہی پڑھ لیتے ہیں گھر میں، آپ نہیں پڑھ سکتے. آپ پڑھ لیتے ہیں، آپ سمجھ نہیں سکتے جب تک آپ کے پاس ایک اچھا استاد نہیں ہے. اور ہم اپنے آپ کو اتنا زیادہ لکی سمجھتے ہیں کہ استاد جی کی صورت میں بلیسڈ جی بلیسڈ سمجھتے ہیں. آپ کو کہ آپ شاید سوچ رہے ہوں گے میں نے کیوں ٹوکا ہے. ہم مسلم لک پہ نہیں کرتے بلیو. لک کیا ہے؟ جیسے تیر لگ گیا، تکے. تو مکہ والے جو تھے وہ تیروں سے قسمت معلوم کرتے تھے نا، جیسے آج بھی فال نکالنی. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بلیسڈ ہیں، کہ اللہ کی رحمت ہے ہم پہ. جی انشاءاللہ نقطہ یہ یاد رہے گا اب ہمیں. ہم واقعی بلیسڈ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جی کی صورت میں ہمیں وہ رابطہ مل جاتا ہے اتنی خوبصورت آواز میں، جو ہمیں قرآن کے ساتھ نہ صرف جوڑتا ہے بلکہ آج اپنی لائف میں اس کو کیسے اپلائی کرنا ہے یہ سمجھ آتا ہے. اور انشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے بہت ساری بہنوں سے ملاقات ہوئی ہے جن کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ٹرننگ پوائنٹ آیا اور انہوں نے قرآن کی تفسیر کو سمجھتے ہوئے نور القرآن سے جڑنے کے بعد اپنی زندگی کو چینج اللہ کی رحمت سے کیا. میرے لیے ہم نے جب سورۃ بقرہ فنش کی، یہاں پہ آن سائٹ کلاس ہماری ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے، جب ہم نے سورۃ بقرہ فنش کی تو ایک پریزنٹیشن بنائی تو میں نے ساری بہنوں کو کہا آپ کو جو باتیں اس کی اپیل ہوئیں ان پہ پریزنٹیشن بنائیے. اور میرا حصہ اس میں تھا سود کی آیتوں کے متعلق. دیٹ چینج مائی لائف. میرے دماغ میں، میرے دل میں اتنی ڈرلنگ ہوئی ان کو پڑھ کے کہ جو میرے زندگی میں چینج آیا وہ ان سے آیا.
اور الحمدللہ دوسری بہت ساری بہنوں نے کسی کو منافقین کے بارے میں آیتیں پڑھ کے دے ور سو ٹچڈ بائی اٹ کہ انہوں نے اپنا آپ پہچانا کہ وہ کہاں کھڑی ہیں. سو الحمدللہ. لیکن اس کی کی ٹو سکسیس یہی ہے کہ آپ جڑے رہیں, قرآن سے بھی جڑے رہیں, اپنے استاد سے بھی جڑے رہیں, اپنی بہنوں سے جڑے رہیں, اپنی کلاس سے جڑے رہیں, کیونکہ آپ انہی چیزوں کے ساتھ جب لگ کے چلتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو ٹریک پہ رکھتے ہیں. پھر ہم مشورہ پھر انہی سے کریں گے نا جو ہمارے دل کے قریب ہیں. تو وہ دین والے ہوتے ہیں تو آپ کو پھر بھٹکنے نہیں دیتے, اسی وقت آپ کو ہاتھ پکڑ لیتے ہیں کہ نہیں آپ نہیں گھر آ جائے ذرا پلیز. سو انشاءاللہ یہی مقصد ہے آج اکٹھے ہونے کا. جب سے سادہ جی یہاں ہیں ہم بلیسڈ ہیں کہ ان کی کمپنی ہمیں مل رہی ہے, اور جہاں پہ بھی ہماری بہنیں چاہ رہی ہیں ہم اکٹھے ہوں, ہم بھاگ کے پہنچ رہے ہیں, اسی لیے کہ وی وانٹ ٹو گرو ایز اے فیملی آن دا پاتھ آف دین. تو انشاءاللہ میں حاضر ہوں, سب بہنیں حاضر ہیں, آپ کو جو بھی معلومات لینی ہوں جس طرح سے بھی چلنا چاہیں, لیکن ایک یقین کر لیں کہ اللہ ہمیں اکیلے نہیں چھوڑتا. ہم اللہ کی خاطر ایک قدم اٹھاتے ہیں, ایسے بہت سارے سہارے اللہ دے دیتا ہے جو ہماری فہم گمان میں بھی نہیں ہوتے. نہ بھٹکتے ہیں ہم, نہ ضائع ہوتے ہیں. اور اپنی دعاؤں میں بھی یہ دعائیں شامل کریں کہ یا اللہ مجھے دین کا رستہ بھی دکھا, یا اللہ مجھے ضائع نہ کرنا, میری یہ زندگی ضائع نہ ہو, کسی نہ کسی طرح کام آ جائے. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. میں بعد میں بھی یہی ہوں تو کوئی بھی ملنا چاہیے. جی جزاک اللہ خیر. رفت آپ کل رات تذکرہ کر رہے تھے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ کچھ کریں آپ ادھر, تو آپ سب ساتھی بتائیے کہ اگر آپ کے لیے کوئی چیز اس گھر میں ونس اے ویک یا ٹوائس اے ویک شروع کی جائے تو آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں؟ کن کو ان کے گھر میں آنا ایزی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. الحمدللہ. گڈ. دیکھیے کہ یہ تو بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. حضرت موسیٰ کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا کہ ان لوگوں سے کو کہ اپنے گھروں کو قبلے بنا لیں. اس دور میں فرعون کی حکومت تھی, مسلمانوں کو سر عام دین کی اوپر عمل کی اجازت نہیں تھی, تو کہا کوئی بات نہیں, گھروں کو قبلے بنا لو. اور جب ہمارے گھروں سے قرآن اور اس کی آوازیں اٹھتی ہیں تو بہت خیر ہوتی ہے. تو اس میں انشاءاللہ آپ کو کچھ چیزیں دکھاتے ہیں, لیکن جو خلاصہ ہے ساری بات کا, کوئی شارٹ کورس آپ سے لے کے رمضان ہم نے ویسے گن لیا, 2 ماہ رہ گئے, تو اگر آپ چاہیں تو ہفتے میں اگر 2 دن آپ آئیں تو ہم قرآن کی کتنے شروع کر سکتے ہیں. تقریباً 16 کلاسز ہوتی ہیں. 16 1 گھنٹے کا لیکچر ہے, قرآن کی سلیکشن. آپ نے اپنے ملک میں ایک لفظ سنا ہوگا پنسورہ, بس یہ پنسورہ ہی ہے. سورۃ فاتحہ کی پوری تفسیر ہے اس میں, سورۃ یاسین کی ہے, سورۃ واقعہ, سورۃ ملک نہیں, وہ مطلب وہ کوئی بھی پنسورہ بنا لیں اس کے اندر. اور اس کا ایک بہت پیارا ٹاپک ہے گھر بچاؤ. گھر بچاؤ میں 4 ٹاپک ہے. ایک میں شوہر بیوی کے تعلقات پہ بات ہے, ایک میں بچوں اور ماں باپ پہ ہے, تیسرے میں بچوں کے حقوق ہیں, یعنی ایک میں ماں باپ کے ہیں, اور چوتھا جنرل ہے. تو اتنا کامن, یعنی یہ اس کورس کے بعد خیر بہت پھوٹتی ہے. ابھی سے نیت کیجئے کہ رمضان میں دورہ قرآن کرنا ہے, اور اس سے پہلے یہ جو بیچ کے 2 مہینے ہیں تھوڑا تھوڑا سنتے رہیں گے تو عادت ہوگی. یہ جو سائمہ نے کہا ہے یہ تو ابھی کم کہا ہے انہوں نے زیادہ باتیں سنائی تھیں, اور جب اپنے دل سے بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کی سچائی محسوس ہوتی ہے. سسٹر راحیلہ ہے ماشاءاللہ, پچھلے میرے حال 15 سال سے آپ راحیلہ اس سفر میں, کتنے سال کی ہیں آپ؟ قرآنی سفر کتنا پرانا ہے. دیکھیں ہماری 2 عمریں ہیں نا, ایک وہ دن جس دن ہم پیدا ہوئے اور ایک وہ دن جس دن ہم قرآن سے جڑے. ایسا ہی کوئی دن تھا. آپ بتائیں ذرا آپ کیسے آئیں اس راستے پہ؟ سر جی مجھے بھی کسی سے پتہ چلا, قرآن کی آن لائن کلاسز کا ہی پتہ چلا, اور شادی ہو کے نئی میں لندن گئی اور پھر پتہ چلا کہ آن لائن کلاسز کرنے کو کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس. تو میں نے کہا چلو اسی کو جوائن کرتے ہیں. لیکن جب میں نے جوائن کیا تو اتنا کچھ میں نے سیکھا, اور جوائن کرتے ہیں مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں بہت کچھ سیکھنے والی ہوں, اور یہ پھر آگے سارا جیسے آج ان کو بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ ہم دعوت کس چیز کی دے رہے ہیں. جی بالکل سر جی. تو جب میں نے جوائن کیا پھر سیکھا آہستہ آہستہ, پھر سمجھ آیا کہ قرآن تو زندگی گزارنے کا ہمیں ڈوز اینڈ ڈونٹس بتانے کی کتاب ہے, اللہ کا کلام ہے. اس کو کبھی نہ اس طرح پڑھا نہ سمجھا. پہلے مجھے تھا کہ مجھے پتہ ہے سارا کچھ, دین ہمیں آتا ہے, نمازیں ہم پڑھتے ہیں, سمجھ ہے ہمیں. لیکن جب پڑھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتہ, قرآن کے احکامات کا پتہ ہی نہیں. قرآن کی پر ایمان بھی ہے, تعظیم بھی بہت کرتے ہیں, لیکن اس کو اس طرح سے نہیں لیتے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے, نہ ہمیں اس طرح سے لینا آتا ہے. تو بس اس آن لائن کورس کیا, اس کے
کے بعد جب وہ مکمل ہوا الحمدللہ پھر نور القرآن سے ہی چھوٹے چھوٹے سے پروجیکٹس پہ کام کرنا شروع کیا تو اب تک الحمدللہ چل رہے ہیں اس کے ساتھ. اب قطر میں تو مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ استاد جی قطر آ گئی ہمارے پاس. میں بھی دیکھ آپ پلیز مجھے جانے دیں. پیچھے سے میں بھی آپ کو دیکھ کے میں یہی سوچ رہی تھی کہ ماشاءاللہ استاد جی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے احسان ہے ہمارے اوپر. اور جب سے یہ آئی ہیں تو خیر کتنے پروجیکٹس یہاں پر شروع ہوئے ہیں الحمدللہ. ریکویسٹ لے کے آئی جی الحمدللہ. تو انشاءاللہ سسٹر رفت بھی اب بتائیں گی ان کے گھر ٹائم ڈیٹ سیٹ کر لیجیے تاکہ آج سے ہی بات شروع ہو جائے, پھر سوچنے میں ٹائم لگتا ہے. آپ آنے والوں کو کون سا دن سوٹ نہیں نہیں ہم شروع کر لیں گے. میں تو کل کی آدمی ہوں آج. ٹھیک ہے یہ بتائیے کون سا دن. مارننگ کا ٹائم ٹھیک رہے گا. صبح کا پک اینڈ ڈراپ ہوتی ہے مارننگ میں بچوں کو چھوڑا پھر ٹھیک ہے. لے کر چلے گئے وہ صحیح رہے. دن کون سا چاہیے آپ کو. سنڈے کو تو ہماری کلاس نہیں وہ دن جس دن کوئی اور کلاس نہ ہوتی ہو, آنے والوں کو سہولت ہو. تھرسڈے رکھ لیں. چلیں بھی لکھیں آپ تھرسڈے کا دن. ٹائم کیا چاہیے. اچھا بچے کتنے بجے اسکول جاتے ہیں. نہیں جاتے کتنے بجے. اچھا گڈ ماشاء اللہ.